اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے نماز کے مسائل کلاس نمبر 49 میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے تمام بھائی بہنوں کو دعوت دے تاکہ وہ بھی صحیح علم سیکھیں اور ہمارے لیے اجر کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ بھائی بہنوں کو سب سے پہلے کہ رمضان کا جو آج شاید بحرین میں 9 اور شاید انڈیا میں شاید 7-8 اس طرح سے چل رہا ہے، لیکن دیکھیں کتنی جلدی سے رمضان کا مہینہ جو گزر رہا ہے۔ رمضان کا جو چاند تھا وہ پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، یعنی بالکل پہلے باریک تھا اب موٹا ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہوتے اور موٹا ہو جائے گا، اس کے بعد بالکل اس کی روشنی عام ہو جائے گی، چکا چون ہو جائے گی، وہ پورا پھیل جائے گا اور پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ رمضان میں ہم نے کیا عبادتیں کی، کیا حرکات کیے، کیا ہم نے کام کیے، یہ سارا سب کچھ نوٹ بنا لے کہ ہم نے کیا کیا، کیا کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم نے رمضان میں ابھی تک جو کمزوری سستی کی وجہ سے پیچھے تھے، اب کوشش کرے کہ اب ہم انشاءاللہ کمر کو کس لیں گے اور عبادتوں میں تیزی دلائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم سوال کو حل کرتے ہیں جو کوئز نمبر 47 کے تھے، کہ آپ سب سے پہلا سوال تھا کہ ہم نے سوال پوچھا تھا دجال کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، تو جب اگر کوئی ہم سے سوال کرے گا تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ تو ہم اسے جواب دیں گے کہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن احادیث میں کئی سارے احادیث موجود ہیں دجال کے فتنے سے۔ یعنی ہم عطیات میں جو بیٹھتے ہیں، آخری کی دعا ہے جو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، من عذاب القبر، من فتنۃ المحیا والممات، من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ایسی کئی سارے احادیث موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی دجال کے فتنے کے بارے میں، اور احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ زبان تو ان کی ہے لیکن الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ جواب دے کہ احادیث میں موجود ہے دجال کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ ہماری ہدایت کے لیے، آسان ہے، ہمیں بتا دیا کہ کون سا راستہ اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے، کون سا راستہ اگر چھوڑ دو گے تو پھر کہاں جاؤ گے۔ یعنی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رائٹ اور لیفٹ دو راستے دے دیے۔ آپ کو اگر رائٹ میں جنت کا راستہ ہے، لیفٹ میں جہنم کا راستہ ہے، تو آپ جہاں جانا ہے آپ کے لیے اختیار ہے، آپ کی خود کی مرضی ہے۔ اس کے بعد جب فیصلہ کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن دیکھے گا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ دجال کتنے وقت تک دنیا میں رہے گا؟ تو آپ بھائی بہنوں میں سے کسی نے لکھ دیا کہ 1 سال 2 مہینے 15 دن گھومتے رہے گا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، علماء کا قول ہے، لیکن احادیث میں کیا ہے کہ دجال 40 دن دنیا میں رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے، اور باقی ہمارے جیسا عام دن ہے ویسے۔ تو یہ آپ کو اس کے بعد پھر آپ یہ لکھیں کہ 1 سال 2 مہینے 15 دن دجال دنیا میں چکر لگائے گا، گھومے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سوالوں میں تھوڑا کریکشن کر لیں۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ دجال کے پاس کیا ہے؟ دجال کے پاس ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں آگ۔ رسول اللہ فرمایا کہ تم اس کی آگ میں آنکھ بند کر کود جاؤ، وہی جنت ہے۔ یعنی یہ 2 فتنے ہیں وہ لے کر چلے گا ساتھ میں۔ اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہم نے پچھلے کلاس نمبر 48 میں اس کو کمپلیٹ کر لی تھی، ٹھیک ہے، یہاں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ دجال ہمارے ماں باپ رشتہ داروں کو زندہ کرے گا؟ بالکل نہیں، وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان ہمارے ماں باپ کی، ہمارے رشتہ داروں کی بھیس میں ان کی شکل اختیار کر کے قبروں سے اٹھیں گے، کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ رب ہے۔ تو ہمیں ایسے فتنے سے بچنا چاہیے۔ چھٹا سوال تھا دجال کا کیا مشن ہے؟ یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا دجال کا اور شیطان کا ایک ہی مشن ہے، جہنم۔ کسی طرح بنی آدم کو جہنم میں بھیج دے، ٹھیک ہے، کسی طرح بنی آدم کو جہنم میں بھیج دے، بس یہ دونوں کا ایک ہی کام ہے۔ دجال کا مشن بھی یہی ہے، شیطان کا مشن بھی ہے، دونوں کا مشن ایک ہی ہے۔ ساتواں سوال کیا دجال کے ساتھ ملاقات کرے؟ اب میں آپ کو بتا دیا رسول اللہ کی حدیث کہ نہیں۔ آپ سے اس نے کہا کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ دجال آنے والا یا آ رہا ہے تو وہاں سے بھاگو، اس سے دور ہو جاؤ۔
کہیں تم اس کے چکر میں آ جائے، اس کے جال میں فریب میں پھنس نہ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد 8واں سوال، دجال کو کیوں اتنا پاور، اتنا زور ملا، اتنی طاقتیں کیوں ملی؟ یہ ہمارے لیے جاننا بہت 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 ضروری ہے کہ دنیا میں سب سے آخری آزمائش، سب سے آخری امتحان یہ دجال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کی زندگی گزاریں گے، اس کے بعد قیامت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے آخری دن تک کے لیے قیامت کے آخری دن تک کے بارے میں بتا دیا کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ یعنی آپ کو امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ دجال نکلے گا، 40 دن سفر کرے گا، پھر جیسا ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ پلٹ کے بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، پھر اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار کی نوک پر مسلمان لا الہ الا اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام کا تلوار لا الہ الا اللہ کا فیصلہ کرے گی۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے، جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا اس کی گردن صاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صرف مسلمان ہی خراج کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے فرمایا جانے سے پہلے ہمیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے، شادی بھی، بیوی بچے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا، اس کے بعد یاجوج ماجوج مر جانا، اس کے بعد پھر زندگی گزرنا، پھر زنا، بدکاری، برے کام عام ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے مسلمان ایک ہوا چلے گی، ہوا چلنے سے مسلمان تمام مسلمان جو تھے ایمان والے وہ مر جائیں گے، اور جو زندہ رہیں گے کافر، بدماش، فاسق، فاجر، ایسے لوگوں پر قیامت طاری ہوگی۔ تو یہ قیامت کا آخری لمحات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کلاس نمبر 48 کی طرف، 48 کی طرف آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ دجال کے فتنے کے جو 2 کلاسیں تھی آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا اسے ہم لوگوں تک پھیلائیں، اپنے محدود اپنے سینے تک نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیک۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے جمعہ کے مسائل پڑھے تھے، جمعہ کے آداب، جمعہ کے مسائل میں۔ تو جمعہ کے مسائل میں سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے کہ ہم نے سورہ کہف کے بارے میں بات کی تھی کہ سورہ کہف کی 2 شروعات کی 10 آیتیں یاد کر لے، اس پر عمل کر لے، اس کے معنی کو سمجھے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس آیت میں اصحاب کہف والوں کا واقعہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن معجزہ ہے، یعنی ایک ایک معجزے آگے چلتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے دن تک قرآن معجزے ہی معجزے ہیں، خالی وہ کہانیاں، سٹوریاں نہیں ہیں، اس میں فیوچر کی باتیں لکھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سورہ کہف کے جو سورہ شروعات کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بس یاد کر لیں، رٹ لینے سے ایسے نہیں ہے، اس کے معنی کو جاننا، اس معنی کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، تب ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ جمعہ کے مسائل میں جمعہ کی نماز میں جلدی آنے کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ جمعہ کی نماز میں جلدی آنے کی فضیلت، یہ جمعہ کے فضیلت میں سے، فضائل میں سے ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، یعنی ایک 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 کر کے ہر کسی کا نام لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، یعنی ایک ایک کر کے جو نماز کے لیے آ رہا ہے نمازی لکھ رہے ہیں۔ جیسا ہی امام خطبے کے لیے، خطیب خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، خطبے پہ آ جاتا ہے، ویسے ہی فرشتے جو رجسٹر ہے، جو لکھا جا رہا تھا ان کے نام وہ بند کرتے ہیں، بند کرنے کے ساتھ وہ اندر جا کر اللہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پر تو جمعہ فرض نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب خطیب سے پہلے جو آ جائے اس کے سارے نام رجسٹر میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک ایک بندے کا نام جانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم وہ رکھتا ہے، ہر چیز کا علم ہے، کون بندہ کون مرے گا، کھائے گا، پیے گا، جیے گا، کون سا بندہ کون کام کرے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانے کے لیے کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کا نیک اعمال ہم لکھ رہے ہیں۔ تو اب جیسا ہی خطیب خطبے کے لیے اگر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے ویسا ہی رجسٹر کلوز کرتے ہیں، اور خطبے کا جو ذکر ہے، جو بھی وہ باتیں کر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو جلدی آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو تاخیر کرتا ہے اس کا رجسٹر میں نام موجود ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے پہلے سے تیاری کریں، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں کہ جمعہ کا دن آتے ہی یعنی جمعہ کے دن آنے سے پہلے یا آنے والا ہے یا جمعرات والے دن سے پہلے ہی تیاری کر لے
یا جمعہ کی صبح سے تیاری کر لے، فجر کے ساتھ ہی تیاری کر لے کہ جمعہ کے دن آ گیا، ہمیں یہ کام کرنا ہے، بچوں کو یہ کام دینا ہے، یہ سارا سب کچھ ہمیں کرنا ہے۔ جمعہ کا دن خاص کیوں ہے؟ جمعہ کا دن اگر دیکھا جائے تو جمعہ کے دن اجر و ثواب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی بس ہمیں لوٹنے والوں کا انتظار ہوتا ہے، لوٹنے والے بس لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں خطیب سے پہلے آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی اس کی تقدیر میں نمازیں لکھی، دو دو کر چاہے وہ 2 پڑھے، 4 پڑھے، 8 6 10، جتنی اس کی تقدیر میں اتنی پڑھے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، اس کے بیچ میں، خطبے کے بیچ میں کسی سے بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، جب وہ گھر چلا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 10 دن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست ہے۔ یعنی دیکھیں جمعہ کا دن نیکیوں کے لیے، نیکیوں کے دروازے بھی کھول گئے، بس نعمتیں لوٹنی ہے، رحمتیں لوٹنی ہے، کہ جو شخص غسل کرتا ہے جمعہ کا، یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے، خطیب کے قریب بیٹھتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی اس کی تقدیر میں نمازیں لکھی، دو نفل جتنی پڑھ سکتے وہ پڑھے، پھر خاموشی سے خطبہ سنے، اس کے بیچ خطبے کے بیچ کسی سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اپنے گھر لوٹ جاتا ہے، گھر آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 10 دن کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ 10 دن کے گناہ اس شخص کے لیے ہے یہ جو تمام کام کرتا ہے، خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرتا، اگر بات چیت کرتا ہے تو اس کا اجر ضائع ہے، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ جمعہ کے دن اور دوسرے کام، موبائل میں فیس بک، یوٹیوب، امام خطیب دے رہا ہے، لوگوں سے بات کرے، دوست سے بات کرے، دیکھ اس کے کپڑے، دیکھ اس کا چہرہ، دیکھ وہاں پر، دیکھ مسجد میں، یعنی امام آپ کو خطابت کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، اور آپ اپنی مستی میں، دنیاوی باتوں میں لگے ہیں، غلو کر رہے ہو، تو یہ سارا سب کچھ کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا۔ یعنی اگر دیکھا جائے کہ خطبہ اگر عربی میں ہے تو بھی ہمیں خاموشی سے خطبہ سننا ہے، خاموشی سے خطبہ سننا ہے تو پھر اجر کمانا ہے۔ خطبے کے دوران اگر ہم معمولی کنکر بھی اگر سائیڈ میں ہٹاتے ہیں تو ہمارا جمعہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے جمعہ۔ اگر دیکھا جائے کہ خطبے کے دن جو خطبہ ہوتے رہتا ہے، ہمارے لوگ کرتے کیا ہے، جانماز کو سیٹ کرتے رہتے ہیں، اس میں سے باریک باریک تاگے نکالتے رہتے ہیں، ناخن کو کھیلتے رہتے ہیں، مونچھ کے بال کھینچتے رہتے ہیں، داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، یعنی کئی حرکات آپ دیکھیں کہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو خطیب خطبہ دے رہا ہے اسے غور سے سنے، چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو، ہمیں اسے غور سے سننا ہے خطبے کے دوران، حتیٰ کہ خطبے کے دوران اپنے بچوں کو بھی کہنا کہ چپ ہو جاؤ، تو ہمارا جمعہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے کہ جمعہ کے دن جب آ جاتا ہے، بچوں کو پہلے بتا دے، میرے بچوں، چاہے اس کی عمر 3 4 سال، 5 6 7 یا پھر جائے، بولے مجھ سے بات نہیں کرنی جب تک خطیب اوپر ہے، ممبر پر ہے، مجھ سے بات نہیں کرنی۔ تب یہاں پر دیکھیں اگر وہ بچے کو کہہ دے کہ چپ رہو تو پھر اس کا جمعہ کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے، یعنی اسے ہمیں غور و فکر سے سننا ہے، یہ بہت ضروری، بہت اہم ہوتا ہے ہمارے لیے، یعنی جمعہ کا دن ہی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ضروری، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے کہ ہفتے میں ایک ہی دن تو آتا ہے ہمارا جمعہ۔ اچھا، آپ دیکھا جائے کہ یہ جمعہ کا دن جو خطبہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن لوگ جمعہ میں خطبے کے قریب آتے ہیں یا خطبے کے بعد آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں علماء کی رائے ہے، اختلافات ہے، کہ جو شخص جمعہ کا خطبہ مس کر دے، اس کی جمعہ، یعنی اس نے جمعہ کا اجر ضائع کر دیا۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی 2 رکعتیں بھی مل گئی، اس کو جمعہ کا اجر مل گیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ جمعہ کا 1 رکعت بھی مل گئی اسے، تو اسے جمعہ مل گیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ جس کو تشہد بھی مل گیا، اس کو جمعہ مل گیا۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں جس نے جمعہ کی پہلی رکعت تو دوسری رکعت مل گئی، دوسری رکعت کے بعد آیا، تو پھر اس کا جمعہ کا جو جمعہ ہے وہ نہیں پڑھے گا، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو یہ یعنی علماء کا مختلف اقوال ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری کہ ہم جمعہ کو، رسول اللہ نے کہا کہ جلدی آؤ، تو ہم جلدی آئیں گے، جلدی آئیں گے تو جلدی ہمیں اجر ملے گا۔ اور پھر بھی اگر ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، دیر سے بھی آتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا جو جمعہ کا اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ جمعہ کے مسائل میں ہمیں اچھے کپڑے بھی پہننا ہے، عطر بھی لگانا ہے، مسواک بھی کرنا ہے، یہ سارا سب کچھ ہم نے پہلے پڑھ کر آیا۔ لیکن اس میں جو اہم کام ہے، جب مسجد میں ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، 2 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ ٹھہر کر خطبہ دے رہے تھے،
ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے، آ کر بیٹھ گئے، آپ سے نے خطبے کے دوران ان سے کہا کہ اٹھو اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو، پھر اس کے بعد بیٹھ جاؤ۔ یعنی اتنی سخت ہے کہ جمعہ کے یعنی تحیۃ المسجد ہمیں لازم پڑھنی ہے۔ اور جمعے کے آداب میں یہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جائے، یعنی ابھی اکثر ہوتا ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر جگہ نہیں ہوتی پھر بھی آگے جا کر بیٹھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر جگہ ہے سامنے بالکل یعنی صفیں خالی ہے تو پھر آپ جائیں، ورنہ پھر آپ کو جہاں جگہ میسر ملے، جہاں جگہ ملے وہاں پر آپ بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غسل کرتا ہے، جلدی جلدی مسجد آتا ہے، پیدل مسجد کے لیے آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، غور و فکر سے خطبہ سنتا ہے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر نہیں آتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، کوئی بیکار بات نہیں کرتا، تو جتنے قدم وہ گھر سے چلتے ہوئے مسجد آتا ہے اس کے ہر قدم پر 1 سال کا اجر ہے۔ صحابہ نے پوچھا 1 سال کا اجر کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص نے 1 سال کی تہجد نہیں پڑھی، کسی شخص نے 1 سال کے نفلی روزے نہیں رکھے لیکن نہیں رکھنے کے بعد بھی اس کو اتنا اجر مل گیا۔ یعنی اگر ایک شخص جتنے تہجد پڑھتا ہے 1 سال میں، جتنے نفلی روزے رکھتا ہے 1 سال میں، اسے اتنا اجر مل گیا، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے نیکیاں گر گئی، اس کا نیکیوں کا غلہ تھا، نیکیوں کا گھڑا تھا، اس میں اتنی نیکیاں ڈال دی کہ جسے نہیں کرنے پر بھی اسے اجر مل گیا۔ یعنی جتنے قدم چل کر آیا ہر قدم پر 1 سال کا تہجد اور 1 سال کا روزے کا ثواب، اسے روزے کا اجر وہ اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ جمعہ کے آداب میں ایک اور چیز ہے، جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس پر جمعہ فرض ہے اس پر غسل واجب ہے، فرض ہے۔ اب دیکھا جائے تو یعنی ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کا دن بار بار ہم سن رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین دن ہے، یعنی پورے ہفتے میں پورا خاص دن ایک ہی دن آتا ہے جمعہ کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہر روز کی طرح روٹین، ہر روز کی طرح سستیاں توڑنا، ہر روز کی طرح لیٹ اٹھنا، ہر روز کی طرح خطبے کے لیے دیر سے جانا، ہر روز کی طرح خطیب کے ہر روز کی طرح ظہر کی نماز گھر میں پڑھنا ہے، تاخیر کرنا۔ تو یہ سارا ہمیں روٹین بنانی ہوگی کہ جمعہ کا دن بہترین دن ہے، اسی دن جنت میں آدم علیہ السلام کو ڈالا، اسی دن جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین دن ہے کہ جمعہ کا دن اتنا خاص ہے کہ ہمیں اس میں نیکیوں کے کام کرنے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جس میں نیکی ثواب کے جو وقت ہوتا ہے، جو نیکیاں کر رہے ہیں اس میں بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان، اگر ایک نیکی کرتے ہیں اس میں کتنا اجر و ثواب ہے، اگر تہجد پڑھتے ہیں تو اس میں کتنا اجر و ثواب ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اذکار و ذکر و اذکار کرتے ہیں کتنا ثواب ہے۔ اسی طرح گھر کی مسجد اور گھر میں اور مسجد میں نماز پڑھنے سے کتنا فرق ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو 27 درجے گھر میں پڑھنے کے مقابلے اس کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کا دن بھی اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں، اجر و ثواب کا کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو یہ یاد رکھیے پھر اس کے پاس اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے نقصان بھی زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جمعہ کے دن حکم دیا ہے کہ جمعہ کے وقت کاروبار بند کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کاروبار تو کھلے ہیں، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ یہاں پر بھی ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی فیکٹری میں، آپ کی دکان میں اگر کوئی ہندو بھی ہے کام کرتا ہے تو جمعہ کے وقت اس کو وہ کام روکنا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ شیخ میں تو مسلمان ہوں، میں تو کام کے لیے چلے آتا ہوں، لیکن میری فیکٹری میں میرے جو کام کرنے والے ہیں وہ کافر ہے، نان مسلم ہے، کیا ان کے لیے صحیح ہے کہ وہ کام کرے؟ نہیں، شیخ نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جمعہ کی گھڑی یعنی 12 بجے سے 12:30 سے 1 بجے تک وہ کا کام بند رکھیں۔ تو یہ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہے کہ جمعہ کے وقت اپنا کاروبار بند رکھیں۔ اور اگر کسی کو جمعہ ملا ہی نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، یعنی کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر جمعہ نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ اسے ظہر کی نماز ملے گی، ظہر کی نماز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے ساتھ کہ عورتوں کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے، عورتوں پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن جمعہ کے لیے وہ مسجد جا سکتی ہیں، اگر چاہے تو جائے، اگر چاہے تو نہ جائے، لیکن اگر جائے تو بہتر ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو عورتوں کو مسجد جانے سے روکتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتیں مسجد نہ جائیں، مسجد جانا منع ہے۔ اللہ عالم وہ کہاں سے فتوے لے کر آتے ہیں۔
اگر یہ فتویٰ لے کر آئے تو پھر جب عورت مسجد حرم مکہ مدینہ میں جاتی ہے تو پھر وہ نماز کہاں پڑھے؟ یعنی پورا دن وہ طواف کرتے رہتی ہے، پورا دن وہ صحیح کرتے رہتی ہے، بھیڑ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 6 گھنٹے نکل جاتی ہے، تو پھر وہ حرم میں نہیں تو پھر نماز کہاں پڑھے گی؟ تو انہیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر عورت مسجد کے گھر کے پاس کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہ جائے، عام نمازوں کے لیے نہ جائے، تو پھر جب مسجد حرم میں جاتی ہے، مکہ مدینہ میں جائے، تو پھر کیا وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھے؟ جب وہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ کون سے ایسی بک سے، ایسی کتاب سے فتویٰ دیتے ہیں، سبحان اللہ، کہ عورت کو مسجد جانے سے منع کیا ہے، کہ عورت گھر میں نماز پڑھے۔ ہاں یہ ہے کہ عورت کی افضل نماز مسجد ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ عورت جب اگر بازار جا سکتی ہے، بازار میں خرید و فروخت کے لیے جاتی ہے، تو عورت کے لیے چاہیے کہ وہ بھی مسجد جمعہ کے لیے مسجد میں آئے، خطیب کا وعظ و نصیحت سنے، خطیب کیا کہتا ہے اس سے فائدہ اٹھائے، مشورہ دیتا ہے خطیب، ماحول کے بارے میں بتاتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے علم میں اضافہ کریں۔ کہ بازار میں تو ہم ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن چکر لگاتے ہیں، کوئی تو چلے ہفتے میں 4 دن 5 دن لگا لیتے ہیں، لیکن جب جمعہ کی باری آتی ہے، خطیب آتا ہے، کچھ آپ کے لیے بہترین چیز لے کر آتا ہے، کچھ مشورے لے کر آتا ہے، ماحول کے بارے میں لے کر آتا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ سنیں۔ جمعہ کے مسائل میں یہ ایک چیز بھی ہے کہ جمعہ مردوں پہ فرض ہے، 4 لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، غلام، عورت، بیمار اور بچہ، ٹھیک ہے، ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد تمام مردوں پر جمعہ فرض ہے۔ جمعہ کے مسائل میں ایک اور چیز آتی ہے، اگر عورت نماز کے لیے چلا جائے، جمعہ کے لیے یا عام دنوں میں بھی چلا جائے تو بہتر، لیکن پچھلے بار ہم نے پڑھ کے آیا تھا کہ عورت گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے۔ اگر وہ کوشش کرے کہ فجر اور عشاء میں نماز کے لیے جائے، اگر پھر بھی اگر جانا چاہتی ہے تو اسے نہ روکے، ٹھیک ہے، گھر کے قریب ہے، کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی لوگ راستے میں بیٹھتے نہیں، کوئی تماشا نہیں ہوتا، کپڑے بالکل سیدھے سادے، اپنے بھائی، والد، شوہر کسی کے ساتھ جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر راستے میں مرد ہیں، وہ چھیڑتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں عورتوں کو، تو پھر ایسا ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، اس کے لیے وہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جمعہ کے مسائل میں۔ ایک اور چیز، جو شخص خاص مرد کے لیے 3 جمعے نماز نہیں پڑھتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل پر ایک مہر لگا دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر ایک بالکل نماز نہ پڑھنے کا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے گمراہی کا اسٹیمپ لگا دیتا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے، یعنی ایک دھبا لگ جاتا ہے، جو 3 جمعے نماز نہیں پڑھتا، پھر وہ دھبا پھیلتے 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 اس کے دل پر، اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی دل اس کا بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو نماز بالکل نہیں پڑھتا، کہ اس پر نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی چھوڑتا ہے، سستی کی وجہ سے، کاہلیت کی وجہ سے، یا پھر کوئی اور وجہ سے، لیکن جو لگاتار جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہر اسٹیمپ لگا دیتا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے، پھر وہ دھبا آہستہ آہستہ پھیلتے جاتا ہے، پھیلتے جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر دل کالا ہو جاتا ہے، یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا دل کالا ہو گیا، آپ چیر کے تو نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک مثال ہے کہ دل کالا یعنی دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، سوچ وہ فکر کی جو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے دل کی، دین کے بارے میں، وہ بالکل سے ہٹ جاتا ہے، تو یہ سارا سب کچھ اس میں اور بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن آتے تو خطبے کے لیے ٹھہرتے، اور خطبے کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھتے مسجد میں، 2 رکعت گھر میں جا کر پڑھتے، یعنی جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں نہیں ہے، جمعہ کی ٹوٹل رکھتے ہیں 6 رکھتے ہیں، اور اگر عورت گھر پر ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گی، اور اگر کوئی مرد ہے جس کی نماز جمعہ میں وہ نہیں پہنچ سکتا، جو بیمار تھا یا پھر سفر میں تھا، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، جمعہ کا اسے ہر خطیب بھی مل جائے، سب چیز وہ اسے مل جاتی ہے، تو پھر جمعہ کی 6 رکعتیں پڑھے گا، 2 رکعت خطیب کے ساتھ، 2 رکعتیں جمعہ کی نماز کے بعد، پھر اس کے بعد پھر اور 2 رکھتے ہیں، یعنی ٹوٹل 6 گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے جب خطبہ دیتے، 2 رکعتیں سنت نفل مسجد میں پڑھتے، اس کے بعد جو نفل سنت جو بھی 2 گھر میں پڑھتے، یعنی ٹوٹل 6 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کہ جمعہ سے پہلے 4-6 رکعت، پھر جمعہ کے بعد 4-6 رکعت لگاتار پڑھے، لیکن یہ ہمارے لیے آسان ہے کہ جمعہ کی 6 رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ لے کر ختم کرتے ہیں، جمعہ کے بعد بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا نہ رسول اللہ نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اکثر مسجدوں میں جمعہ کے بعد جمعہ پڑھتے ہی درود و سلام زور شور سے اجتماعی جمع ہو کر، یعنی لوگ جمع ہو کر پڑھتے ہیں،
یا نبی سلام علیکہ، یعنی یہ سارے سب کچھ جمع ہو کر یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے جو آج احکام جو مسائل سنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں کہ ان کو بتائے کہ میرے بچوں جمعہ کے یہ آداب ہے، جمعہ کے یہ فرائض ہے، جمعہ کے یہ کام ہے، جمعہ میں یہ عمل کرنا ہے، جمعہ میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم بچوں کو بتائیں گے تو پھر وہ آگے بڑھیں گے۔ ہم یہ علم اپنے سینے تک رکھیں گے، سیکھیں گے، تو پھر بچوں کو جب بتائیں گے نہیں تو پھر عمل کیسا کریں گے؟ وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اجر کیسا ملے گا؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیکھیں اور سکھائیں۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی تمام عبادتوں کو قبول کرے، اور یہ جو وقت ہے وہ دعا کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اس وقت میں۔ تو آپ اپنے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔